پاکستان اور چین کے درمیان براہ راست چینی کرنسی میں تجارت کے حوالے سے اہم پیش رفت ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پیپلز بینک آف چائنا نے RMB میں تجارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس اقدام سے چین اور پاکستان کے کاروباری و مالی اداروں کے درمیان سرحد پار ٹرانزیکشنز کے لیے RMB کے استعمال کو فروغ ملے گا۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ مفاہمت کی یادداشت پر اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد اور پیپلز بینک آف چائنا کے گورنر یی کانگ نے دستخط کیے۔ عالمی بینک پاکستان کو $50 کروڑ فراہم کرے گا۔ وزارت اقتصادی امور اور عالمی بینک میں $50 کروڑ مالیت کے 2 منصوبوں پر دستخط ہو گئے۔ عالمی بینک کی جانب سے کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین اور وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے معاہدوں پر دستخط کیے۔ عالمی بینک پنجاب میں زراعت کے لیے $20 کروڑ دے گا۔ خیبر پختونخوا رسائی منصوبے کے لیے $30 کروڑ فراہم کیے جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی میں گھرے شہر قائد میں بلدیہ کورنگی کے پاک ڈپارٹمنٹ نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پاک ڈپارٹمنٹ نے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر 1 سال کے دوران 35 اجڑے پارک بحال کر دیے۔ کراچی سے دیکھیے رضوان احمد کی رپورٹ۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے کو اپنے اندر سمیٹے بلدیہ کورنگی میں ہریالی کے فروخت کی ضرورت دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے DMC کورنگی کے محکمہ باغات کو جو ہدایات دیں، اس کے ثمرات 35 پارکوں کی بحالی کی صورت میں سامنے آنے لگے ہیں۔ اور ہم نے اپنے 1 سال کے ٹرن اوور میں 35 پارک ریڈی کیے ہیں۔ یہ کراچی کے سارے ڈسٹرکٹ میں سے سب سے زیادہ تعداد ڈسٹرکٹ کورنگی نے پارکوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اچھا، جو بقایا پارک رہتے ہیں ہمارا کام ان پہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی کچھ محدود وسائل کی وجہ سے بھی ان میں کمی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر باغات بلدیہ کورنگی وکاس سومرو کے مطابق مزید 4 پارک تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ دوسری جانب شہری بھی انتظامیہ کے اس عمل کو سراہتے ہیں۔ کچرا کنڈی تھی، اچھی بات ہے، پارک بن گیا بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے۔ اب یہ بڑے صاحب نے کہا نا کہ لیڈیز پارک ہے، یہ اصل میں یہ صحیح پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا پارک ہے، لیڈیز ہے یا جینٹس ہے۔ وسائل کی کمی اور انتظامی بگاڑ کے باوجود محکمہ باغات بلدیہ کورنگی کی جانب سے بنائے جانے والے پارکوں کی دیکھ بھال اور درختوں کی آبیاری کے لیے عوام کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد کی معروف تعمیراتی کمپنی میاں گروپ آف چکوال اور بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ میں 25 ارب مالیت کا شاندار منصوبہ طے پا گیا۔ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کی تعمیر کے معاہدے پر MGC کی جانب سے CEO چودھری نعمان افتخار اور بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ کی جانب سے CEO چودھری عبدالواحد نے دستخط کیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے روزینہ علی کی رپورٹ۔ بعد میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ MGC کی جانب سے CEO چودھری نعمان افتخار جبکہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ کی جانب سے CEO چودھری عبدالواحد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے CEO بیسٹ ویسٹرن چودھری عبدالواحد نے کہا، اس وقت دنیا بھر میں 4000 سے زائد بیسٹ ویسٹرن ہوٹل موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں عوام کو مناسب قیمت پر بہترین سہولیات دیں۔ all level یا all kinds of people، اس میں mid market بھی ہے، upper scale ہی ہے، اور ان کی جو ریٹس یا ٹیرفس ہیں یہ کمپیریٹیولی بہت کمپیٹیٹیو ہیں۔ اگر آپ کو ریٹس چیک کرنے ہیں جنرلی روم ریٹس کے، تو آپ گوگل کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ CEO MGC چودھری نعمان افتخار کا کہنا تھا 150 رہائشی کمروں پر مشتمل ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ 4 سال میں مکمل ہوگا۔ اس کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب ہے اور اس میں شاپنگ مال بھی ہوگا۔ BWH گروپ کے ڈیفرنٹ برانڈز آلریڈی پاکستان میں پہلے سے آپریشنز ہیں۔ بیسٹ ویسٹرن پلس پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہاں پہ اسلام آباد میں جو سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ پروجیکٹ ہمارا 4 ایئرز میں کمپلیٹ ہوگا۔ 150 پلس اس میں جو رومز
تقریب میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیسٹ ویسٹرن امریکہ کے نامور لگژری ہوٹلز میں سے ایک ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ ماحولیاتی آلودگی میں گھرے شہر قائد میں بلدیہ کورنگی کے پارک ڈپارٹمنٹ نے اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ پارک ڈپارٹمنٹ نے وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر 1 سال کے دوران 35 اجڑے پارک بحال کر دیے۔ کراچی سے دیکھیے رضوان احمد کی رپورٹ۔ پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے کو اپنے اندر سمیٹے بلدیہ کورنگی میں ہریالی کے فروخت کی ضرورت دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے ڈی ایم سی کورنگی کے محکمہ باغات کو جو ہدایات دیں، اس کے ثمرات 35 پارکوں کی بحالی کی صورت میں سامنے آنے لگے ہیں۔ اور ہم نے اپنے 1 سال کے ٹرن اوور میں 35 پارک ریڈی کیے ہیں۔ یہ کراچی کے سارے ڈسٹرکٹ میں سے سب سے زیادہ تعداد ڈسٹرکٹ کورنگی نے پارکوں کی تعداد میں اضافہ کیا ہے۔ اچھا، جو بقایا پارک رہتے ہیں ہمارا کام ان پہ بھی چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وسائل کی کچھ محدود وسائل کی وجہ سے بھی ان میں کمی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر باغات بلدیہ کورنگی وکاس سومرو کے مطابق مزید 4 پارک تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ دوسری جانب شہری بھی انتظامیہ کے اس عمل کو سراہتے ہیں۔ کچرا کنڈی تھی، اچھی بات ہے، پارک بن گیا بچوں کے لیے، لیڈیز کے لیے۔ اب یہ بڑے صاحب نے کہا نا کہ لیڈیز پارک ہے، اصل میں یہ صحیح پتہ نہیں چل رہا ہے کون سا پارک ہے، لیڈیز ہے یا جینٹس ہے۔ وسائل کی کمی اور انتظامی بگاڑ کے باوجود محکمہ باغات بلدیہ کورنگی کی جانب سے بنائے جانے والے پارکوں کی دیکھ بھال اور درختوں کی آبیاری کے لیے عوام کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جڑواں شہر راولپنڈی اسلام آباد کی معروف تعمیراتی کمپنی میاں گروپ آف چکوال اور بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ میں 25 ارب مالیت کا شاندار منصوبہ طے پا گیا۔ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کی تعمیر کے معاہدے پر ایم جی سی کی جانب سے سی ای او چودھری نعمان افتخار اور بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ کی جانب سے سی ای او چودھری عبدالواحد نے دستخط کیے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے روزینہ علی کی رپورٹ۔ بعد میں بحریہ ٹاؤن فیز 8 میں بیسٹ ویسٹرن ہوٹل کی تعمیر کے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ ایم جی سی کی جانب سے سی ای او چودھری نعمان افتخار جبکہ بیسٹ ویسٹرن ہوٹل گروپ کی جانب سے سی ای او چودھری عبدالواحد نے معاہدے پر دستخط کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سی ای او بیسٹ ویسٹرن چودھری عبدالواحد نے کہا، اس وقت دنیا بھر میں 4000 سے زائد بیسٹ ویسٹرن ہوٹل موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں عوام کو مناسب قیمت پر بہترین سہولیات دیں۔ فیسیلیٹیشن فار all level یا all kinds of people، اس میں مڈ مارکیٹ بھی ہے، اپر اسکیل ہی ہے، اور ان کی جو ریٹس یا ٹیرفس ہیں یہ کمپیریٹیولی بہت کمپیٹیٹیو ہیں۔ اگر آپ کو ریٹس چیک کرنے ہو جنرلی روم ریٹس کے، تو آپ گوگل کے اوپر جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ سی ای او ایم جی سی چودھری نعمان افتخار کا کہنا تھا 150 رہائشی کمروں پر مشتمل ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ 4 سال میں مکمل ہوگا۔ اس کی لاگت کا تخمینہ 25 ارب ہے اور اس میں شاپنگ مال بھی ہوگا۔ پی ڈبلیو ایچ گروپ کے ڈفرینٹ برانڈز آلریڈی پاکستان میں پہلے سے آپریشنز ہیں۔ بیسٹ ویسٹرن پلس پہلی دفعہ پاکستان کے اندر یہاں پہ اسلام آباد میں جو سٹارٹ ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ پروجیکٹ ہمارا 4 ایئرز میں کمپلیٹ ہوگا۔ 150 پلس اس میں جو رومز۔ تقریب میں یہ بھی بتایا گیا کہ بیسٹ ویسٹرن امریکہ کے نامور لگژری ہوٹلز میں سے ایک ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور میونسپل کمشنر سمیت تمام محکموں کے افسران و ملازمین نے شرکت کی۔ معروف ثنا خوانوں نے اپنے اپنے کلام کا نذرانہ پیش کیا۔ دیکھتے ہیں احسن عباسی کی رپورٹ۔ میں مذہبی امور اور آفیسرز ایسوسی ایشن کی جانب سے میلاد مصطفیٰ کی پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب اور میونسپل کمشنر سمیت تمام محکموں کے افسران و ملازمین نے شرکت کی، جبکہ شہر کے مشہور نعت خواں نے اپنے اپنے کلام کا نذرانہ پیش کیا۔ مذہبی امور سمیت لیبر ڈویژن اور آفیسرز ایسوسی ایشن کی کاوشوں سے سجنے والی پررونق محفل میلاد میں معروف مذہبی شخصیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ سینئر ڈائریکٹر HRM کا کہنا تھا کہ خوشی اس بات کی ہے کہ سرکاری دفاتر میں آج بھی ایسی محفل کا انعقاد ممکن ہے جہاں خواتین مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ شریک ہیں۔ الحمدللہ ایک میرا خیال ہے ایسا اقدام ہے، اور محکمہ مذہبی امور جو کہ کافی عرصے سے جو ہے
وہ کسی پکچر میں نہیں تھا KMC کا، لیکن الحمدللہ اس کی ایکٹیویٹیز بھی اب شروع ہو چکی۔ محفل میلاد میں شہر بھر سے KMC کے دفاتر میں کام کرنے والے ملازمین نے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ شرکت کی۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے ان کی آمد پر شکریہ ادا کیا اور آئندہ بھی ایسی مذہبی تقریبات کے انعقاد کی یقین دہانی کروائی۔